خلافت سب سے پہلے دنیا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملی، یعنی پورا عرب، آپ اس سارے علاقے کے حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، وہ سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، ان ساروں نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو ان ساروں میں سے بہت سارے قبیلوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اسلامک امپائر اس سارے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد اب اسلامک امپائر صرف اتنے علاقے پر محدود رہ گئی، اور یہ جو علاقے ہیں ان سارے علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں، اور یہ ساری ایک جیسی نہیں تھی بلکہ یہ دو ٹائپس کی تھی۔ ایک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے حد پار کر دی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پرابلمز کو تو ٹیکل کرنا ہی تھا، لیکن وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے تیار کی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر صرف 18 سال تھی، انہوں نے خلیفہ کو میسج بھیجا کہ ہمیں اتنے سخت ٹائم میں رومن امپائر سے لڑائی روکنی چاہیے۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اسے میں کبھی نہیں روکوں گا، اور اب مسلمانوں کو ایک ہی ٹائم میں 3 بڑے گروپ سے لڑنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹے پیغمبر، اور سپر پاور رومن امپائر۔ جس پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہمیں ایک وقت میں ساروں سے نہیں لڑنا چاہیے، بیکاز اٹس امپاسبل۔ ایٹ لیسٹ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ابھی کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بعد میں نپٹ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ صرف اونٹ زکوٰۃ میں دے اور اس کے ساتھ رسی نہ دے، تب بھی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے آہستہ آہستہ چیزوں کو بدلنا شروع کیا تو اس سے ایک دن اسلام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے بڑا کام اپنی خلافت میں یہ کیا کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جس طرح ہوتا تھا اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح جاری رکھا۔ تو مسلمانوں نے سب سے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ہر طرف ایک ساتھ جنگ کرنے کی پلاننگ کی۔ سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی انسٹرکشنز دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے، کہ کسی بھی عورت، بچے یا بوڑھے پر انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں اٹھانا، اور درختوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں کاٹنا، اور ایون جو دوسرے ریلیجس کے پریسٹ ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا، مطلب صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑے۔ یہ فوج رومن امپائر کے علاقوں میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کی جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلحہ نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ وہ مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مدینہ سے بہت سارے لوگ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئے تھے، اور مدینہ کے اندر مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت کم لوگ بچے تھے۔ تو طلحہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت جلدی سے ایک نئی فوج بنائی اور انہیں اس جھوٹے نبی طلحہ سے لڑنے کے لیے مدینہ بھیجا، اور اس فوج نے طلحہ کی فوج کو روک دیا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ طلحہ کی فوج اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے چلی گئی، لیکن ابھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، جس کے کچھ ہی دنوں بعد
حضرت اسامہ کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئی اور اب مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج مدینہ واپس آ گئی تھی۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں کو اب پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے۔ مکہ کے لوگ اس سے پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اب اس ٹائم میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو فل سپورٹ کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کے 11 ڈویژنز بنائے، جس میں سب سے بڑی فوج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی گئی، کیونکہ خالد بن ولید کو زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویر اور 3 بڑے جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا، طلیحہ جو مدینہ کے سب سے قریب، سجا جو ایک فیمیل فالس پروفٹ تھی، اور سب سے آخر میں مسلمہ۔ تو ان 11 فوجوں میں سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج روانہ ہوئی، جس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، انہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کر مسلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے، اور جس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اتنا ٹائم ملے جو باقی سارے ریبلز کو ختم کر کے مسلمہ کی طرف آئے۔ جانے سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ تم نے صرف مسلمہ کی فوج کے سامنے پڑھاؤ ڈالنا ہے، حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید کی فوج نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ باقی ساری فوجیں یمن، عمان، بحرین اور نارتھ میں تبوک کی طرف روانہ ہوئی۔ ان فوجوں کے مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سارے باغیوں کو ایک بار پھر 1 last time لیٹرز بھیجے کہ وہ بغاوت چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف آئے، لیکن کوئی ریسپانس نہ آنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان فوجوں کو روانہ کیا۔ خالد بن ولید 6000 کی فوج لے کر مدینہ سے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں طلیحہ اپنی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا، جو مسلمانوں کی فوج سے کافی بڑی تھی۔ مین وائل مدینہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ عرب کے ٹرائبس سے اس فوج کے لوگ جمع کر رہے تھے۔ آخر خالد بن ولید اور طلیحہ کی فوج آمنے سامنے آ گئی۔ طلیحہ اپنی فوج کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ آج ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں دشمنوں کی صفوں کو بہت آسانی سے توڑ کر آگے بڑھنے لگی اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئی۔ دشمن کی فوج سے بھاگ کر لوگ طلیحہ سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے خدا کی مدد، جس پر وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سارے لوگوں کو اس کا جھوٹ سمجھ آنے لگا اور وہ اسے چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے۔ طلیحہ بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گیا، اور اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا۔ لیکن اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد طلیحہ نے دوبارہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیا، اور اب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور کچھ سال بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی۔ طلیحہ جیسے طاقتور اور رچ باغی کو اتنی آسانی سے ہرانا عرب کے سارے باغیوں کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر عرب کے سارے ریبلز ڈرنے لگے، اور اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے، اب وہ یونائٹ ہونے لگے۔ جیسے سجا جو فیمیل فالس پروفٹ تھی، وہ خالد بن ولید کی فوج سے ڈر کر اپنے قبیلے کے بعد سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب کے پاس آئی اور ان سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان دونوں نے اپنے قبیلے اور فوجوں کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج بنائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ علاقے فتح کیے تو آس پاس کے سارے قبیلے واپس اسلام کی طرف آئے اور خالد بن ولید کے سامنے سرنڈر کر دیا، سوائے ایک قبیلے کے جس کے لیڈر کا نام تھا ملک بن نویر، جسے اسے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ملک بن نویر نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا
اور زکوٰۃ کے سارے پیسے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچانے کے بجائے اپنے قبیلے والوں کو واپس دے دیے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور اس قبیلے کے سردار اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی، اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے کچھ لیڈرز اسپیشلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کے یہ آرڈرز اچھے نہیں لگے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو فل کانفیڈنس کے ساتھ سپورٹ کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جب 11 فوجیں بنائی تھی، ان میں سے ایک فوج کو اکرمہ ابن ابو جہل کی لیڈرشپ میں مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔ اس فوج کے روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر نے انہیں کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے مسیلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف جا کر مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور بہت بری طرح یہ جنگ ہار گئے۔ مسیلمہ عرب کے باغیوں میں سب سے طاقتور باغی تھا۔ اس نے اکرمہ بن ابو جہل کی فوج کو بالکل کرش کر دیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا، انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے عمان کی طرف روانہ کیا، اور ان 11 فوجوں میں سے ایک دوسری فوج شرابیل رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں مسیلمہ کی طرف بھیجا، اور انہیں بھی سیم آرڈرز دیے کہ مسیلمہ کی فوج پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن شرابیل رضی اللہ عنہ نے بھی مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ اس سے مسیلمہ کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگائے، کیونکہ مسلمانوں کی 2 فوجوں کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جیسے خالد بن ولید ان باقی علاقوں کو فتح کرنے سے فارغ ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں میسج بھیجا کہ اب فائنلی اٹس ٹائم کہ عرب کے سب سے بڑے باغی مسیلمہ کذاب سے ایک فائنل جنگ لڑی جائے، جسے یہ نام کذاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ مسلمانوں کی باقی 10 فوجوں نے یمن، عمان، بحرین اور تبوک کی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر دیا، اور اب سارے یمامہ میں اس فائنل جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس جنگ میں اب پورے عرب کا اینڈ ناٹ اونلی عرب، آنے والے پوری دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ کیونکہ اگر وہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو دنیا کی ہسٹری بہت ڈیفرنٹ ہوتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگ سے ایک اور فوج خالد بن ولید کی مدد کے لیے روانہ کی، اور آخر مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔